لیے جائیں. سخت فیصلے تو آپ کو لینے پڑیں گے. ابھی 600 ارب روپے کے ٹیکسز IMF نے لگانے کا بولا ہے نا. جب تک آپ نہیں لگائیں گے وہ 1 روپیہ نہیں دیں گے آپ کو. 600 ارب روپے کے ٹیکسز تو آپ نے لگانے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ دہشت گردی اور کرمنل ایکٹیویٹی کراچی میں دوبارہ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، ہمارے حساس ادارے اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں. دیکھیں جی، جب کراچی جو ہے نا یہ کاسموپولیٹن سٹی کہلاتا ہے. بہت کم ایسے شہر ہیں جو کئی قوموں کو پال رہے ہوتے ہیں. کراچی وہ واحد شہر ہے، یہاں بندرگاہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ کاسموپولیٹن سٹی یہ اس لیے کہلاتا ہے یہاں ہر قوم ملے گی آپ کو. جب ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر آپ کو فورسز بھی اسی تعداد میں چاہیے ہوتی ہیں. اب یہاں مسئلہ یہ ہے 17,000 پولیس اہلکار ہیں. ٹھیک ہے، ان 17 میں سے بھی جو ہے وہ 5-6 ہزار VVIP ڈیوٹیز پہ مامور ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ 10-11 ہزار پولیس کہاں سے کرائم کنٹرول کرے گی؟ اور بدقسمتی سے اگر کوئی پولیس والا کسی کرمنل کو پکڑ بھی لے تو وہ اس کو بند کرنے کے لیے نہیں، اپنا حصہ لینے کے لیے پکڑتا ہے، اور اپنا حصہ لے کے جو ہے وہ اس کو سائڈ پر ہو جاتا ہے. میرے پاس صافی آتے ہیں، میں ان کو یہی بولتا ہوں کہ بجائے یہ کہ 10,000 روپے SHO سے لے کے اس کو اپنی کیلنڈر میں تصویر لگانے کے اور اخبار میں تصویر لگانے کے، مجھ سے آگے 15,000 لے لیا کرو اور اس پولیس والے کی کرپشن کو ہائی لائٹ کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا کرو. لیکن بس جی، اس میں یہ معذرت کے ساتھ ہی جو آپ کی صحافت کی کالی بھیڑیں ہیں ان کا بھی بہت اہم کردار ہے. کیونکہ میں نے اب دیکھا ہے کہ 90% SHOs کے جو فرنٹ مین ہوتے ہیں وہ صحافی ہوتے ہیں، اور وہ فلانا کہتا ہے اس صحافی سے مل لو، اس سے مل لو، اس سے مل لو. تو وہ خود اپنا واٹس ایپ پہ بھی بات نہیں کرتا. SHO بولتا ہے اس سے بات کر لو، اس سے بات کر لو. تو بات یہ ہے آرگنائزڈ کرائم ہو رہا ہے. تو پولیس جو ہے وہ سارے رستے جو ہے وہ دکھاتی پولیس ہی ہے. اور کراچی پولیس کو یہ شرف حاصل ہے کہ جتنے بھی بڑے کرائمز ہوئے ہیں اس میں انہی کا اہم کردار رہا ہے. حد تک کہ دیکھیں الائڈ بینک کی جو سب سے بڑی ڈکیتی تھی، سب سے بڑی جو ڈکیتی تھی الائڈ بینک کی ملک کی تاریخ کی 22-23 کروڑ کی، اس میں ریکوری بینک کو کتنی دکھائی انہوں نے؟ 12 کروڑ کی. اور باقی پیسہ کہاں گیا؟ CCPO وسیم احمد اور عرب مہر کھا گئے. جو عرب مہر SSP تھا گلشن کا وہ کھا گیا، اور وسیم احمد CCPO تھا وہ کھا گیا. کس نے پوچھا جنگل میں مور ناچا ہے؟ کون پوچھتا ہے؟ ہمارے جو ابھی حالیہ میں گورنر بنے ہیں کامران ٹسوری صاحب، جیسے ہی وہ اپنے عہدے پر فائز ہوئے انہوں نے بہت اعلانات کیے سندھ پولیس کے لیے کہ جہاں پر بھی اگر کوئی کرائم ہوگا تو اس کا ذمہ دار SHO ہوگا، اور اس کو اسی ٹائم فوری طور مطلب بھی کیا جائے گا. عوامی قانونی کے SHO کو ایکشن لیتے ہوئے مطلب بھی کیا گیا، لیکن کرائم میں کوئی فرق نہیں پڑا. کرائم میں کہاں سے فرق پڑے گا جب کرائم جو ہے وہ آپ کا مطلب ملک کے حالات دیکھیں آپ. ٹھیک ہے، آپ ملک کے حالات دیکھیں. کھانے کو روٹی نہیں ہے. 35,000 جس بندے کی چلیں 35,000 تنخواہ ہے، اس کا بل 14,000 آ رہا ہے، پھر پیٹرول ہے، پھر بچوں کی فیس ہے. کہاں سے پورا کرے گا؟ حلال کمانے کا رستہ چھوڑا ہے آپ نے جو آپ جو ہے وہ کرائم کنٹرول کریں گے. حلال کمانے کا اگر رستہ چھوڑا ہوتا تو کرائم کنٹرول بھی ہو جاتا. حلال کمانے کا تو کوئی رستہ نہیں ہے میرے خیال سے. میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ اب پاکستان میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ حلال کماتا ہوں، اور میں رستہ ہی نہیں بچا. بہت بہت مہربانی سر، شکریہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ لوگوں کی ٹیم کے لیے بہت نیک تمنائیں، اور آپ لوگ کا چینل پھلے پھولے، اور سیٹلائٹ اور .com پہ جائیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ جی. تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سرمد صدیقی صاحب، آل پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ، اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے ایڈوائزر. آپ نے ان کی گفتگو کو سنا، اور ملک کے حالاتوں کے اوپر جو بات ہوئی وہ بھی آپ نے سنی. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ عوامی سوالات بھی کیے جائیں، اور عوام کی مشکلات کے ان کے آگے رکھی جائیں. اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کے جوابات دیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اشرف